قد صدقت الرؤيا إن كذلك نجزي المحسنين. بس اے ابراہیم تم نے اپنا کام پورا کر دیا، میرا کام دیکھو. تمہارے بیٹے کو بھی ہمیں بچانا ہے. تم اپنے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے ہو اور ہمیں تمہاری یاد قیامت کی صبح تک قائم رکھنا ہے. اور اس نے ہمیں یہ تیوہار دے دیا. میرے بندے ابراہیم کی یاد تازہ کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا سنت ابیکم ابراہیم. جب صحابہ نے پوچھا یہ قربانی کیا ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا یہ میری سنت. کیوں؟ نبی کر رہے ہیں، نبی کی سنت تو اپنے آپ ہو گئی ہے. لیکن آپ نے انسیت پیدا کرنے کے لیے کیا کہا؟ یا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سنت بتایا. نبی کی سنت تو آٹومیٹک ہو گئی. جب آپ نے اس قربانی کو کیا تو نبی کی سنت تو ہو ہی گئی، لیکن آپ نے اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کا نام لے کر اپنے باپ کو بھی فراموش نہیں کیا. پوری زندگی امتحان میں گزری. یعقوب علیہ السلام کی زندگی دیکھ لو، امتحان میں گزری. 11 بھائی مل کر یوسف علیہ السلام کو لے گئے. ابو ہمارے ساتھ کھائے گا پیے گا کھیلے گا؟ نہیں، ہمیں ڈر لگا. نہیں، ہم ان کے بھائی ہیں. لے گئے اور اپنے بھائی کو کنویں میں پھینک دیا. ایک بکری ذبح کر کے اس کا خون ان کی قمیص میں لگا کر لے آئے اور کیا کہا؟ ابو ہم لوگ کھیل میں مست ہو گئے اور یوسف کو بھیڑیا کھا گیا. یقین نہ آئے تو یہ کرتا دیکھ لیجئے. لیبوریٹری نہیں تھی اس زمانے میں کہ خون چیک ہو جائے کس کا. حضرت یعقوب علیہ السلام کرتے کو سونگ کر کہتے ہیں میرے بیٹو اس کرتے سے تمہاری نفرت کی اور حسد کی بو آ رہی ہے. لیکن فوراً اللہ تعالیٰ نے یوسف کو نہیں ملوایا. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کی یاد میں اتنا روئے اور دعائیں مانگی کہ مانگتے مانگتے ان کی آنکھوں کی روشنی. اور بیٹا بادشاہ بھی بن گیا، نکالا گیا. وہ پورے داستانوں میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں، پورا واقعہ آپ کے سامنے نہیں. مختصر یوسف کو نکالا گیا، پھر بیچا گیا. مصر کے بادشاہ کی نے خریدا بیوی جو نام بتائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح نہیں ہے. پھر بادشاہ مصر کی بیوی نے ان کے بالغ ہونے کا انتظار کیا. جب وہ بالغ ہو گئے تو اس پر اپنی نظر خراب کی، ان کو پکڑا بھی ہے. وغلقت الابواب، دروازے بھی بند کر دیے ہیں، سب کچھ کیا. اس کے باوجود ان کے اوپر الزام بھی لگا ہے. اور جب دروازہ کھولا تو یوسف علیہ السلام اس کے اوپر گرے. جیسی گرے تو سامنے بادشاہ کھڑا تھا. جب بادشاہ نے دیکھا تو فوراً کہنے لگی آپ کی بیوی پر غلط نظر ڈالنے والے کی سزا کیا ہونی چاہیے. جیل میں ڈال دیا گیا. لیکن اس زمانے کے جج نے فیصلہ کیا کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض دیکھیے، اگر وہ آگے سے پھٹی ہے تو یوسف جھوٹا ہے، تمہاری بیوی سچی ہے. اس زمانے کے جج بھی کتنے اچھے تھے. اور یوسف کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو اس کا مطلب یوسف بھاگ رہا تھا، تمہاری بیوی کھینچ رہی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری بیوی کی غلطی ہے اور یوسف سچا ہے. جب قمیض دیکھی گئی تو پیچھے سے پھٹی تھی. تب بادشاہ نے کہا تھا ہم عورتوں کے مکر و فریب کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں. 7 سال 7 مہینے جیل کی صحبت میں رہنا کوئی معمولی بات نہیں میرے بھائی. یہ امتحان ان کے اوپر. پھر خواب کی تعبیر بتانا شروع کیے. یہاں بادشاہ نے بھی خواب دیکھا، قید پڑا ہوا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل کے اندر سے خواب کی تعبیر بتائی اور جیسی بتائی ویسے ہی ہوا. بادشاہ نے نکالا اور اپنی کرسی پہ بٹھایا کہ اب یہی اس کو قید سے نکال سکتا ہے جس نے یہ راستہ نکالا. پھر وہ غلہ خریدنے کے لیے بھائی آئے. بھائی کو پہچان لیا یوسف علیہ السلام نے اور کس طریقے سے میرے بھائیوں باپ تک پہنچے اور باپ کو اپنے پاس بلایا. اللہ نے کہا یعقوب جب میں نے تجھ سے تیرا بیٹا چھینا تھا اس وقت تیری آنکھوں میں روشنی تھی. اب میں جب تجھے تیرا بیٹا لوٹاؤں گا تو تیری آنکھوں میں روشنی نہیں دیکھے گا کیسے اپنے بیٹے کو. پہلے میں تیری آنکھوں کی روشنی کو لوٹاؤں گا. یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ نے آنکھوں کی روشنی لوٹائی. پھر یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے باپ کو لا کے کھڑا کر کے کہا پہچان گئے. یہ غیبی مدد ہوتی ہے میرے بھائیوں. دیر سے ضرور صحیح لیکن آتی ضرور ہے. آتی ضرور ہے. پوری زندگی یونس علیہ السلام کو دیکھ لو، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے. 3 دن 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں. لیکن وہاں پر بھی دعا کرتے ہیں. نبیوں پر آزمائشیں آ رہی ہیں، ہم اور آپ کیا ہیں؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین.
اے ہمارے رب تو پاک ہے، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک ہم ہی ظالموں میں سے تھے۔ نبی اکرم نے فرمایا اگر یونس قیامت تک اگر یہ دعا نہیں پڑھتا تو اللہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں یونس علیہ السلام کو زندہ رکھتا۔ آدم علیہ السلام کو دیکھ لو، وہ بھی آزمائش کی بھٹی میں جھونکے گئے، وہ تو اوپر ہی سے آزمائش میں ڈال دیے گئے۔ شجر ممنوعہ کھانے کے بعد ان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا الگ الگ تھی، ملے دونوں تو دونوں نے جو دعا کی اس آزمائش میں پورا اترے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنے آپ پر، ہم دونوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر، اگر تو نے معاف نہ کیا اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا، لنکونن من الخاسرین، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک ایک کر کے سارے نبیوں کی پوری زندگی آپ اٹھا کر دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، امتحان سے آزمائشوں سے بھری پڑی ہے۔ آزمائشوں میں پورا اترنے کی کوشش کریے، کھڑے اتریے، اور کبھی بھی جب اس ملک کو ہم نے آزاد کرایا، اس دیش کو ہم نے آزاد کرایا، یہ ملک ہمارا ہے، اپنے گھر کا نقصان کوئی نہیں کرتا ہے، اتنا یاد رکھیے، اپنے گھر کا نقصان کوئی نہیں کرتا ہے۔ یہ تو ایک آندھی آئی ہے، چلی ہے، آئیں گی اور چلی جائیں گی۔ راحت اندوری نے کبھی کہا تھا کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، یہ آج ہیں کل نہیں رہیں گے، لیکن یہ ملک کل بھی تھا، آج بھی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی رہے گا۔ یہ ہمارا دیش ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم اس ملک کے باشندے ہیں۔ اپنے گھر کو نقصان پہنچانا، سرکاری سمپتیوں کو توڑنا، بسوں میں آگ لگانا، یہ نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے، نہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ یہ دیش ہمارا، ہم اس کو اپنے گھر کی طرح سمجھیں۔ ابھی خود پھنسے ہوئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں نا رام لیلا گراؤنڈ سے کیا ہم نے NRC لاگو ہی نہیں کی ہے، کسی مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس طریقے کے بھاشن ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں، اور گرہ منتری جی کوئی دوسری بات کہہ رہے ہیں۔ تو ابھی خود ان کو بھی کنفیوژن ہے کہ ہے کیا یہ چیز۔ تو میرے بھائیوں، بہت راستے ہیں سمویدھانک طور پر، قانونی طور پر ہمارے پاس، ہم سمویدھانک طور پر ہر طریقہ، جس قانون جس کی اجازت دیتا ہے ہم وہ لڑائی لڑیں گے۔ ہمیں صبر کی ضرورت ہے۔ پھر سے وہ آیت سنیے، پھر سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف ڈال کر، ہم تمہیں آزمائیں گے بھوکا مار کر، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے مالوں میں نقصان کر کے، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری جانیں لے کر، ہم تمہیں آزمائیں گے تمہارے کاروبار پھل فروٹ کھیتی باڑی میں نقصان کر کے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت تو صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ یہ خوف کا ماحول تھوڑا بہت نہیں ہے۔ اتنا ہنگامہ بنارس میں ایک مدرسے میں گھس کر، گولیاں، سب کچھ، اور اس کے باوجود میڈیا کیا دکھا رہی ہے؟ دیکھیے کتنا ظلم ہو رہا ہے پولیس والوں پر، کتنا ظلم ہو رہا ہے ان پر، کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ واہ صاحب، پہلی بار سن رہے یو پی کی پولیس بڑی مظلوم ہے۔ نہیں لگ رہا ہے کتنا ظلم بیچارے کے اوپر ہوا؟ اور جو 6 سال کا بچہ، 8 سال کا بچہ مدرسے سے لہو لہان، ویڈیو دیکھیے آپ اس کا، لہو لہان نکلا، پوچھا کس نے؟ پولیس۔ بتائیے 6 سال کے 8 سال کے بچے کو کتنا مارا۔ ڈومریا گنج میں وہ آج اس کا جنازہ ہوا ہے 10 بجے، جو جامعہ ملیہ میں پڑھتا تھا اور گولی سے لگی، پورے جسم میں زہر۔ ہم کہہ رہے ہیں ظلم ہم کے اوپر ہو رہا ہے۔ CCTV کیمرے میں موجود ہے، بسوں میں آگ کون لگا رہا ہے، گولیاں کون چلا رہا ہے، سب موجود ہے، لیکن کریں کیا؟ یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں اس وقت صبر کا دامن ہاتھ میں لینے کی ہے۔ اپنے ملک کو بچانے کی ضرورت ہے، اپنے دیش کی حفاظت کی ضرورت ہے، اور جہاں تک قانونی طور پر لڑائی لڑنے کی ضرورت ہے ہم لڑیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج بہت دیر نہیں، کیونکہ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے کا درس ہوتا ہے، وہی اتنا ہو چکا ہے۔ میں صرف آپ کو ایک پیغام دینے آیا ہوں کہ اس وقت آپ کو اجتماعیت کا ثبوت دینا ہے، اور آپ لوگ یہ دیکھیے کہ اس وقت یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے،
کیا ہو رہا ہے, کیا واقعی مولانا جرجیس مجرم ہیں, آپ جو سزا دیں گے ہم اٹھانے کے لیے تیار ہیں, لیکن جماعت جو سزا دے گی وہ, جماعت جو فیصلہ کرے گی وہ. ہم اپنا مقدمہ آپ کی عدالت میں پیش کر رہے ہیں, کیا واقعی ہم غلط تھے اس معاملے میں؟ ذاتی لڑائی الگ چیز ہوتی ہے. کیا اس معاملے میں جو ہم مسلمانوں کے ساتھ کشن گنج میں بول کے آئے اس کو کلپیں کاٹ کاٹ کے بھیجی جا رہی ہیں؟ میرے بھائیوں, کیا ہم غلط تھے؟ اس کو جماعت اپنا فیصلہ کرے. میرے بھائیوں, ہم جو فیصلہ لینے جا رہے ہیں جماعتی سطح پر وہ بہت بڑا فیصلہ ہوگا. اس میں یو پی اور مرکز کی جمعیت و جماعت ہمارے ساتھ ہے. ہم بہت بڑا قدم اٹھانے جا رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے آپ کا ہمیں فیصلہ چاہیے. آپ کس نوعیت سے اس بات کو دیکھتے ہو؟ یہاں ہمارے بیچارے پولیس والوں کو سردی میں کون پریشان کر رہا ہے, الٹے سیدھے فون کر کے کون ان کو بلا رہا ہے؟ آپ کی مسجد میں کون نہیں چاہتا کہ کسی کا درس ہو؟ اور یہ اوپر نئی بستی کی مسجد میں کون ہے جس نے ایل آئی او کو بھیجا اور پولیس والوں کو لگایا؟ کون ہے فون؟ ہر جگہ جمعہ ہوتا ہے, ہم بھی جمعہ پڑھانے جا رہے ہیں. کون ہے جو جامع مسجد میں پولیس والوں کو بھیج رہا ہے؟ یہ ساری چیزوں کو آپ کو گمبھیرتا سے لینا پڑے.